الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاء موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وأمرہ الی اللہ ومن عاد فأولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ تعالی قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح کسی کو شیطان نے چھو کر حبتی بنا دیا ہوتا ہے، حواس باختہ دیوانہ پاگل بنا دیا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ بیوپار جو ہے وہ بھی تو سود ہی کی طرح ہے۔ اللہ نے بیوپار کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، اور جو شخص اپنے پاس نصیحت جب اس کے پاس اللہ کی آ جائے، اللہ کی نصیحت سن کر رک جائے، اس کے لیے وہ جو گزر چکا ہے اس کا معاملہ اللہ پر ہے، اور جس نے نصیحت آنے کے بعد بھی یہ کام کیا تو ایسے لوگ جہنمی ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ ناظرین اکرام، بدقسمتی سے ہم نے کتاب اللہ اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پشت پیچھے ڈالا ہوا ہے۔ جو کتاب ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہمارے زندگی میں روزمرہ معاملات میں اس سے مدد لینے کے لیے، اس کو دیکھ کر، اللہ کے حکام کو سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے جو اتارے گئے تھے، بدقسمتی سے ہم آج اس سے بہت دور ہیں۔ اسی کی وجہ سے آج معاشرے میں اتنی زیادہ برائیاں پھیلی ہوئی ہیں اور اتنے کبیرہ گناہ لوگوں سے سرزد ہو رہے ہیں کہ ان کو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، فکر بھی نہیں ہے۔ ان کبیرہ گناہوں میں یہ جو سود ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی لعنت اور کبیرہ گناہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سود کھانے والا، سود خور اور سود کھلانے والا ایسے ہیں جیسے ننگی تلوار لے کر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے، جنہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے خلاف ہتھیار لے کر محاذ رائی پر اتر آئے ہیں۔ استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی بڑی لعنت اور اتنا بڑا کبیرہ گناہ جس سے بہت سے لوگ یا تو بالکل ہی لا علم ہیں، اور یا جن کو پتہ ہے وہ اتنی اہمیت ہی نہیں ہے اللہ کے اس حکم کی ان کے سامنے کہ وہ اس پر عمل کریں اور اس لعنت سے رک جائیں۔ بدقسمتی سے میں ان علماء حضرات اور ان مفتی حضرات کو بھی قصوروار سمجھتا ہوں کہ جن کو لوگ سنتے ہیں، جن کی لوگ عزت کرتے ہیں، جن کی لوگ بات مانتے ہیں، وہ بھی کھل کر اس پر بات نہیں کرتے۔ بہت سے مولانا حضرات جو ہیں پاکستان میں ہر طرف، جن کی جے جے کار اور جن کی خوشامدیں ہوتی ہیں، وہ بھی اس پر نہیں بولتے، کیونکہ بدقسمتی سے ان میں بیشتر جو لوگ ہیں
جو مولوی حضرات، ملا حضرات، مولانا حضرات اور عالم لوگ جو خود کو کلیم کرتے ہیں، ان کے اپنے بھی دنیاوی فائدے اس نظام کے ساتھ، سودی نظام کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان میں اکثر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، سیاست میں ہیں، بینک میں ان کے اکاؤنٹس ہیں، ان کے ایسے کاروبار ہیں جو سودی سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں، تو وہ اللہ کے اس حکم کی دجیاں اڑا رہے ہیں، ان کو پتہ بھی ہے، پتہ ہونے کے باوجود بھی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایک عام آدمی جب وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھتا ہے اور اللہ کا اس پر فضل ہوتا ہے اور پڑھ کے اس کو اللہ کے احکام یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، یہ تو لعنت ہے، اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے، وہ اس سے رک جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو خود کو عالم یا مولانا یا مفتی کلیم کریں لیکن اس لعنت سے باز نہ آئیں؟ کیوں کہ یہ اتنی بڑی لعنت ہے کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لوگوں کا گروہ دکھایا گیا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کی مانند تھے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا سود اور بیاج لینے والے۔ اور روایت میں ہے کہ ان کے پیٹوں میں سانپ بھرے ہوئے تھے جو ڈستے رہتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے کہ ایک سرخ رنگ کی نہر تھی جس کے پانی کا رنگ بالکل خون کی مانند تھا۔ اس میں کچھ لوگ بڑی مشکل سے کنارے کی طرف آتے ہیں اور کنارے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے پتھر لے کر، وہ ان کا منہ کھولتا ہے، اس میں پتھر ڈونستا ہے اور ان کو پھر ادھر دھکا دے دیتا ہے نہر میں، اور اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتایا گیا یہ سود خور لوگ ہیں۔ اتنی بڑی لعنت ہے، اس پر بہت سی احادیث مبارکہ ہیں۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کریں اور ہم مسجد میں بھی جائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، اور اس سسٹم کا، اس نظام کا، سودی نظام کا حصہ بھی بنے، اس میں پارٹیسپیٹ کریں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس لعنت سے باز نہیں آ جاتے، اس سے توبہ نہیں کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی بھی عمل قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد بھی جو نہ رکے اس سے، جو باز نہ آئے اس لعنت سے، وہ جہنمی ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ ایک روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں، ام بانا حضرت زید بن ارقم کی ام ولد تھیں، اور آ کر کہا میں نے ایک غلام حضرت زید کے ہاتھوں 800 کا اس شرط پر بیچا کہ جب ان کے پاس رقم آئے تو وہ ادا کر دیں، اس کے بعد انہیں نقدی کی ضرورت پڑی تو وہ وقت سے پہلے ہی اسے فروخت کرنے کو تیار ہو گئے، میں نے 600 کا خرید لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تو نے بھی اور اس نے بھی بالکل خلاف شریعت کام کیا ہے، بہت برا کیا ہے، جاؤ زید سے کہہ دو اگر وہ توبہ نہ کرے گا تو اس کا جہاد بھی غارت ہوگا جو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کیا ہوا ہے۔ ناظرین کرام سوچیں، صحابی ہیں، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ارقم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہوا ہے، اور ان کے اس سودے کی وجہ سے جس میں سود کا شعبہ ہے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ اس کا وہ جہاد ضائع ہو جائے گا اگر اس نے توبہ نہ کی اور اپنے اس عمل سے رجوع نہ کیا۔ تو ہم آج پاکستان میں ہمارے کوئی سودا ایسا ہوتا ہے، کوئی مثال کے طور پہ 1,50,000 کا ہو جاتا ہے کہ ہاں جی میں آپ کو 2 ماہ بعد دے دوں گا، وہ بندہ کہتا ہے نہیں جی اگر آپ 2 ماہ میں نہ دے سکے تو میں 1
1,50,000 نہیں 1,70,000 لوں گا، تو وہ کیا ہے؟ وہ سود ہے، پیور سود ہے۔ یہاں کوئی سودا ایسے ہوتا ہے کہ اگر نقد لیں تو 1,00,000 کا ہے، اگر آپ ادھار لیں تو 1,50,000 کا ہوگا۔ وہ 50,000 کیا ہے؟ سود ہے۔ یہ قسطوں پر جو چیزوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ اللہ کے بندو، ایک صحابی کا یہ عمل اتنا بڑا، جہاد جو ہے چوٹی ہے اسلام کی، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کیا ہوا ہے، وہ بھی ضائع ہونے کا، غارت ہونے کا خدشہ اگر توبہ نہ کی جائے۔ تو آج کے مسلمان کا جو ایمان کا لیول ہے، اور وہ جو ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، جو حج کرتا ہے یا زکوٰۃ دیتا ہے، اس کا وہ کیسے عمل قابل قبول ہوگا؟ غور کرنے کی بات ہے۔ جب تک کوئی بھی مسلمان اس لعنت سے دور نہیں ہوتا، اللہ سے توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی طلب نہیں کرتا اور باز نہیں آتا، اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے جب تک وہ یہ چھوڑ نہیں دیتا۔ بدقسمتی سے میں ان لوگوں سے اپیل کروں گا کہ جو علماء حق ہیں، جو حق کی بات کرتے ہیں، جو اسلامی نفاذ کی، اسلامی قانون کی بات کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کھل کر سامنے آئیں، عوام کو آگاہ کریں، عوام کو بتائیں کہ یہ کتنی بڑی لعنت ہے۔ ہماری جو مساجد ہیں، ہمارے گاؤں میں، محلوں میں، شہر میں، ان کے جو امام صاحبان ہیں، جو لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس پر بات کریں کہ اللہ کے بندو، جب تک اس نظام سے ہٹو گے نہیں، اس سے بچو گے نہیں، تمہارا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ آ رہی ہے، پہلے اپنے اس جو سودی نظام ہے، جو آپ اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اس سے توبہ کریں، پہلے اس کی قربانی دیں، پھر دوسری قربانی کی طرف آئیں۔ اللہ کے بندو، مرنا ہے، پھر اللہ کو جواب دہ ہونا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ موت کو یاد رکھیں اور توبہ کریں، آج ہی توبہ کریں اس عمل سے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور جب تک آپ اس حالت میں رہیں گے، آپ کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور وہ ملا حضرات یا وہ مولوی یا وہ مفتی حضرات جو لوگوں کو اس میں گنجائش پیدا کر کے دیتے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں جی، اگر آپ اس مجبوری کی حالت میں یا ایسے ہیں یا ویسے ہیں، آپ کر سکتے ہیں، آپ مکان قسطوں پر لے سکتے ہیں، آپ گاڑی قسطوں پر لے سکتے ہیں، آپ فلاں کر سکتے ہیں، اللہ کی قسم یہ سراسر ناجائز ہے، یہ غلط ہے۔ کیونکہ جتنا بڑا کوئی مفتی ہو، عالم ہو، محدث ہو، اس کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں، اللہ تعالیٰ کی شریعت میں، وہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا، اس میں کوئی دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کے حکم کے خلاف اس میں کوئی گنجائش پیدا کرے۔ ان لوگوں کا رد کریں جو اللہ کے حکم کے خلاف گنجائش پیدا کر کے لوگوں کو دیتے ہیں۔ ہم اتنی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، بہت کچھ دنیا کی کئی لینگویجز سیکھتے ہیں، اور خدا را اللہ کے واسطے اللہ کی کتاب کو پڑھیں، سیکھیں۔ اس میں دنیا کی بھی بلائی ہے اور آخرت کی بھی بلائی ہے، اور اس کو چھوڑ کر دنیا بھی برباد اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بچائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کی نافرمانی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، سینڈ کریں، تاکہ یہ میسج سب تک پہنچ سکے اور ہم اس لعنت سے باز آ جائیں، اس کا حصہ نہ بنیں۔ مثال کے طور پر قسطوں پہ کوئی چیز نہ لیں، بینک میں سیونگ اکاؤنٹ نہ رکھیں، اپنے بچوں کو بینکنگ نہ سکھائیں۔ مجبوریاں ہیں، ہر طرف سودی نظام ہے، اتنا آسان نہیں ہے، لیکن جب بندہ اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیک اور اچھے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں جو ہیں ان کے دروازے کھول دیتا ہے، بشرطے کہ بندہ چاہے۔ اللہ سے مدد مانگے، اللہ ہماری مدد کرے،
اور ہم اس چیز سے چھٹکارا حاصل کریں، اس سے باز آ جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔